بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کالا باغ ڈیم کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کالا باغ ڈیم بنانے سے پاکستان کو کتنے فائدے ہو سکتے ہیں اور کالا باغ ڈیم نہ بنانے سے پاکستان کو کتنے نقصانات ہیں۔ میاں والی شہر کے 20 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کالا باغ۔ پاکستان بننے سے پہلے اس قصبہ میں کیلوں کے بے شمار باغ تھے۔ کیلوں کی یہ باغ دور سے سیاہ رنگ کے بادل دکھائی دیتے تھے، چنانچہ سیاہ رنگ کے ان باغوں کی وجہ سے اس شہر کا نام کالا باغ پڑ گیا۔ یہ قصبہ 2 حوالوں سے پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کا پہلا حوالہ مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان تھے۔ یہ صدر ایوب خان کے دور میں موجودہ پاکستان کے گورنر تھے اور اس کی دوسری وجہ شہرت کالا باغ ڈیم ہے۔ کالا باغ کے مقام پر پہنچ کر دریائے سندھ نیشنل ڈیم بن جاتا ہے، لہذا 1953 میں عالمی ماہرین نے اس جگہ کو ڈیم کے لیے شاندار قرار دیا تھا۔ 1960 میں صدر ایوب خان نے انڈیا کے ساتھ سنتاس معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے راوی، ستلج اور دریائے بیاس کا پانی 8 کروڑ میں انڈیا کو بیچ دیا اور اس کے بدلے کالا باغ ڈیم بنانے کی اجازت مل گئی، لیکن کام شروع ہونے سے پہلے صدر ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یحییٰ خان کا دور آیا تو پاکستان ٹوٹ گیا، بھٹو صاحب آئے تو داخلی سیاست میں الجھ گئے، جنرل ضیاء الحق آئے تو افغان وار شروع ہو گئی، لہذا یوں کالا باغ ڈیم لیٹ ہوتا گیا۔ آخر کار جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر شروع کر دی۔ اس وقت ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد یہ ڈیم ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ حکومت نے سروے کے لیے برطانوی کمپنی ہائر کی تھی۔ اس کمپنی کے نوٹس میں ایک بات آئی تھی کہ 1929 میں دریائے سندھ میں ایک خوفناک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے نوشہرہ شہر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ یہ کمپنی اندازہ لگانے کے لیے کہ نوشہرہ شہر میں کتنا پانی آیا تھا اور اس کی سطح کیا تھی، یہ لوگ شہر میں چلے گئے۔ کمپنی نے اندازہ لگانے کے لیے مکانوں کے اوپر نشان لگانا شروع کر دیے۔ یہ نشان دیکھ کر نوشہرہ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ شہر سارا پانی میں ڈوب جائے گا۔ اس وقت ANP افغان وار کی پالیسی کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھی، چنانچہ ANP نے اس ایشو کو اٹھا لیا اور یوں کالا باغ ڈیم کی تعمیر رک گئی۔ 1984 سے لے کر آج تک بے شمار حکومتیں آئیں، انہوں نے کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کیا۔ یہ حکومتیں ختم ہو گئیں لیکن کالا باغ ڈیم نہ بن سکا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کالا باغ ڈیم بنانے سے پاکستان کو فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ماہرین کا خیال ہے اگر یہ ڈیم بن جائے تو ملک کو سالانہ 30 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہے اور یہ ڈیم 4000 میگا واٹ بجلی بھی فراہم کرے گا۔ ہم اس ڈیم میں 70 لاکھ ایکڑ مکافک پانی جمع کر سکتے ہیں جس کا فائدہ ہماری زراعت کو ہوگا۔ نمبر 2، صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو میں 8 لاکھ ایکڑ رقبہ قابل کاشت آئے گا۔ نمبر 3، کالا باغ ڈیم بننے سے صوبہ بلوچستان کا 7 لاکھ ایکڑ رقبہ قابل کاشت ہو جائے گا اور سیلابوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 4، کالا باغ ڈیم سے 4000 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی اور بجلی فی یونٹ لاگت 2.5 روپیز ہوگی اور سالانہ 1.6 ارب ڈالر کی سستی بجلی حاصل ہوگی۔ نمبر 5، سندھ کو 40 لاکھ ایکڑ فیٹ اضافی پانی، پنجاب کو 22 لاکھ ایکڑ فیٹ اضافی پانی، خیبر پختونخوا کو 20 لاکھ ایکڑ فیٹ اضافی پانی، بلوچستان کو 15 لاکھ ایکڑ فیٹ اضافی پانی حاصل ہوگا۔ نمبر 6، کالا باغ ڈیم پر 8 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ کالا باغ ڈیم اپنی لاگت 5 سال میں پوری کر لے گا۔ کالا باغ ڈیم پر پاکستان کے 1 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ کالا باغ ڈیم 5 سال کے قلیل عرصہ میں تعمیر ہو سکتا ہے۔ کالا باغ ڈیم سے 83,000 لوگ بے گھر ہوں گے۔ ڈیم سے پاکستان کی آمدن میں 15% اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 7، ماہرین کے مطابق کالا باغ ڈیم کے بننے سے پاکستان میں مزید 10 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس، 4 لاکھ ایکڑ رقبے پر چاول، 2 لاکھ ایکڑ رقبے پر گنا کاشت کر کے GDP میں مزید 250 ارب شامل ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی 25 ارب ڈالر کی برآمدات بڑھ کر 30 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ آئیے ناظرین، اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سالانہ 380 ارب روپے نقصان ہوتا ہے۔ پاکستانی زراعت کو پانی کی کمی کی وجہ سے سالانہ 10 ارب ڈالر نقصان ہوتا ہے۔
سابق چیئرمین وابڈا شمس الملک کے مطابق کالا باغ ڈیم کی عدم تعمیر کے باعث پاکستانی قوم کو سالانہ 220 ارب روپے کا نقصان بھرنا پڑتا ہے۔ 2,70,000 مکافک پانی ہر سال سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس ڈیم سے یہ پانی بھی بچ سکتا ہے۔ پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیاں انتہائی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آنے والے سالوں میں پاکستان میں غیر متوقع بارشوں اور سیلابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سیلاب کا پانی پاکستان کے لیے باعث زحمت نہیں باعث رحمت بن سکتا ہے۔ ضرورت اس وقت کالا باغ ڈیم کو تعمیر کرنا ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین یہ دعویٰ کر چکے ہیں اس ڈیم سے مردان اور نشیروں کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس سے سندھ کی زمینیں بھی متاثر نہیں ہوگی اور یہ اس وقت پاکستان کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ اگر یہ ڈیم نہ بنا تو پاکستان بجلی کے بحران کے ساتھ ساتھ قطع سالی کا شکار بھی ہو جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ کالا باغ ڈیم بننے سے آپ کو کیا ملے گا، بلکہ یہ سوچیں کہ کالا باغ ڈیم بننے سے پاکستان کو کیا ملے گا۔ کالا باغ ڈیم بنائیں، اندھیرے بگائیں، پاکستان کو غربت، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور بھوک کے اندھیروں سے نجات دلوائیں۔